اچھا جی، تو آج سبق کون سا ہے؟ تیسرا سبق۔ آج تاریخ کیا ہے انگریزی کی؟ 7 ہے، 7 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 7 ہے بھائی، 7 جولائی بروز منگل، ہدایہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، ثالث کتاب البیوع، تیسرا سبق۔ ایہما قام عن المجلس قبل القبول باطل الایجاب، ان میں سے جو بھی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، چاہے بائع چاہے مشتری، قبول کرنے سے پہلے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز میں اتنے کی بیچتا ہوں، اس نے مشتری نے قبول نہیں کی، مشتری اٹھ کے چلا گیا یا بائع چلا گیا، تو ایجاب جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ جو پہلا جملہ بولا تھا نا، اس کی وجہ یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ لأن القیام، کیونکہ اس مجلس سے، قیام کا معنی تو اٹھنا ہے، ادھر مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہونا مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر چلے جانا مراد ہے، کیونکہ مجلس سے کھڑے ہو کر چلے جانا یہ اس بیع کو قبول کرنے سے اعراض کرنا ہے، اور اس بیع سے، ٹھیک ہے نا، رجوع کرنا، منہ پھیرنا ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، اذا حاصل ایجاب، اگلا مسئلہ قدوری کی عبارت، جس وقت ایجاب قبول دونوں حاصل ہو جائیں تو اب کیا ہے؟ بیع لازم ہے، اور کسی کو اختیار نہیں، نہ بائع کو نہ مشتری کو، ٹھیک ہے نا، کہ اب اس کا انکار کرے، بیع ہو گئی، الا کہہ کر بتا رہے ہیں ہاں اختیار ہے۔ عیب، پہلے مبیع کے اندر عیب کا پتہ نہیں تھا، عیب ظاہر ہو گیا، یہ عدم رؤیت، مبیع کو مشتری نے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھا ہے تو اس کو پسند نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز ہو تو پھر تو ہے، ٹھیک ہے نا جی، انکار کر سکتے ہیں، ورنہ بیع ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہر ایک کے لیے وہ خیار مجلس ثابت فرماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 2000 کی میں نے بیچی، اس نے کہا خریدی، ابھی 2 گھنٹے محفل کو ہیں، بیٹھے رہے ہیں، ابھی وہ انکار کر سکتا ہے بعد میں، جی مجھے قبول نہیں ہے جی، ہمارے ہاں نہیں، اس کو گنجائش نہیں، ٹھیک ہے نا، عیب ہے اور دیکھی بھی ہے چیز، تو اب بیع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کو قبول کرنا، یا مطلب اس نے قبول کر لیا، اب مبیع، بائع کس کا مالک ہو جائے گا؟ ثمن کا، اور وہ کس کا؟ مبیع کا، مشتری۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے استدلال کے طور پہ پیش فرماتے ہیں کہ خیار مجلس، دونوں کے لیے خیار مجلس ہے، جب تک کہ مشتری اور بائع اس مجلس میں ہیں، چاہے 2 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، ٹھیک ہے نا، مشتری بھی اس کا انکار کر سکتا ہے، اعراض کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک نہیں، امام شافعی صاحب کا جو مستدل ہے وہی مستدل احناف کا ہے، امام شافعی صاحب نے معنی اور لیا اور احناف نے معنی اور لیا، ہمارے امام نے۔ حدیث پاک ہے، المتباینان، متعاقدین، بائع مشتری، بالخیار، ان کو اختیار ہے، ما لم، جب تک، ما دامہ کے معنی، لم یتفرقا، جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اس وقت تک اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدنی طور پر جب تک جدا نہ ہو اس مجلس سے، دونوں موجود ہیں، دونوں کو اختیار ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اگر اس نے چیز نہیں دیکھی اور اس میں عیب تھا، وہ تو بتا دیا نا، وہ تو بتا دیا، اس میں تو اتفاق ہے، اس میں تو اتفاق ہے۔ ہمارے ہاں خیار مجلس نہیں ہے، ان کے ہاں خیار مجلس ہے ہمارے نزدیک، اور خیار مجلس کی دلیل یہ ہے ان کی۔ اب ہماری دلیل اور پھر اس حدیث کا جواب، احناف کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھو بیع ہو گئی ہے،
جب ایجاب قبول ہو گئے بے لازم ہو گئی۔ اب جی مشتری انکار کر دیتا ہے تو یہ پھر غیر کے حق کو باطل کرنا لازم آ رہا ہے۔ اس کا حق تھا نا اب سمن پر بائے کا، گویا کہ اس نے اس کے حق کو کیا کر دیا؟ باطل۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو فلا یجوز، ایسا جائز نہیں۔ پھر جی جناب یہ حدیث جو امام شافعی رحمۃ اللہ پیش فرماتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حدیث محمول ہے خیار قبول پر، نہ کہ خیار مجلس پر۔ ایک خیار قبول ہے، دیکھو نا کتنی باریک چیزیں فقہ کے اندر، ہدایت کے اندر۔ ایک خیار مجلس ہے، ایک خیار قبول ہے۔ خیار قبول کا مطلب جب بائے نے کہا کہ اتنے کی چیز، اس نے قبول کیا یا نہیں، اس کو اختیار ہے جب تک کہ اس نے ہاں نہیں کی، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، اختیار ہے۔ اور جب اس نے کہہ دیا ہاں جی مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے نا جی، جب قبول کر لیا تو اب بے لازم ہوگی، جب تک قبول نہیں کیا لازم نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا تمہیں یہ کتاب جی میں آپ کو 500 کی دیتا ہوں، تو چپ کر کے بیٹھا ہے، تو ابھی تجھے اختیار ہے یا نہیں؟ اختیار ہے۔ جب تو نے ہاں کر دی تو اب اختیار بے لازم ہوگی، بے لازم ہوگی۔ اچھا یہ خیار مجلس نہیں، خیار قبول ہے ہمارے نزدیک، اور اسی کے اندر اشارہ ہے۔ یہ تو تھا صراحتاً، ٹھیک ہے نا، اب اشارتاً، کیا اشارتاً کہ دونوں بائع اور مشتری دونوں آپس میں آمنے سامنے ہیں، حالت مباشرہ، ٹھیک ہے نا، لا بعدہا، اس کے بعد اختیار نہیں۔ جب آمو سامنے جب اس نے بات کہی، اس انکار کیا تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے بھی آمنے سامنے۔ اب تک اس نے کہا میں 2000 کی بیچتا ہوں، یہ گھر چلا گیا اور گھر جا کر انکار کر دیا۔ اور یحتملہ، ٹھیک ہے نا جی، یا آپ نے جو فرمایا خیار مجلس، ہم اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، اس کا بھی احتمال ہے، فیحمل، اس پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ اور تفرق فی ہے تفرق الاقوال، لیکن ہمارا حدیث اس سے مراد تفرق ابدان نہیں ہے، تفرق اقوال مراد ہے۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تفرق ابدان سے مراد ہے اٹھ کر چلے جانا، تفرق اقوال کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے نا، اور اب آگے اس نے اسی وقت قبول کر لیا تو بے ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یا نہیں قبول کیا تو اس قول سے گویا کہ وہ الگ ہو گیا۔ ہمارے نزدیک تفرق ابدان مراد نہیں بلکہ تفرق اقوال مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب ایجاب اور قبول دونوں حاصل ہو گئے تو بے لازم ہے، خیار مجلس نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خیار قبول ہے، خیار مجلس سے نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں ہو گئیں، اب چاہے 2 گھنٹے بعد میں بیٹھے نا، وہ بے لازم ہے۔ ہاں آگے الا کہہ کر من عیب، عیب والی چیز ہے، اس میں عیب ظاہر ہے جی، یا ایسے چیز نہیں دیکھی تھی پھر اس کو اختیار ہے، ورنہ اختیار نہیں۔ آخری بات یحملو، ہاں جی، یحملو علیہ، حاشیہ نمبر 3 پڑھو۔ قیام دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، کھڑا ہونا، اس کو معمول خیار مجلس پر کریں گے، واجب کرتا ہے ابطال حق غیر، ٹھیک ہے نا جی، خیار مجلس، اس مجلس کو چھوڑ دے جو خیار مجلس آپ نے کہا، ہم وہی مراد لے لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں تفرق، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیار مجلس کے بعد تفرق اقوال، اب آمنے سامنے ہے، اس نے کہا ہاں کہہ دی وہ کرو، اس نے قبول کیا تو ہو جائے گی، نہیں کی تو نہیں ہوگی۔ آگے حاشیہ نمبر کیا ہے؟ 4 دیکھو۔ اعلم ان خیار القبول ثابت، خیار قبول ثابت ہوگا جب تک کہ قول سے الگ الگ نہیں ہوں۔ اس نے کہا 2000 کی بیچی، اس نے کہا خرید لی،
اب تفرق کے اقوال نہ ہوا نا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے مطلب خیار قبول ثابت ہے جب تک کہ دونوں الگ نہ ہوں ازرو قول کے، اگر الگ ہو گئے ازرو قول کے بائیں طور کے، ان میں سے ایک نے کہا بے تو، ٹھیک ہے نا جی، دوسرے نے کیا کہا اس طرح تو، اب خیار اس کے بعد باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا جی، حاذا مبنی علی تفرق کا اطلاق ہوگا آیان وجود اور معنی دونوں پر ہوتا ہے۔ تفرق کسی چیز کو الگ کرنا، جس کا جسم ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو توڑنا جیسے الگ، اچھا معنی پر بھی ہوتا ہے بالاشتراک لفظی ہے، تو ادھر ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ جہت تفرق بالاقوال کو، حاذا تعویل میری مراد ہے اس کو محمول کیا جائے گا تفرق کے اقوال پر، ٹھیک ہے نا، منقول ہے امام محمد بن حسن شیبانی قضا فی العنایہ، فإن قلتا، آپ اگر ذکر کریں کہ ذاکر ابن عمر، حضرت یہ جو حدیث پاک ہے ہدایت کے اندر، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور راوی بڑے سیکا ہیں، صحابی تو ویسے سارے عادل ہوتے ہیں، تو یہ صحابہ میں عبادلہ ثلاثہ میں ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، وہ اس کے راوی ہیں، تو اس کا ہم جواب دیں گے، وہ تو حدیث تو ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس حدیث پر خود انہوں نے عمل نہیں کیا، ایک معاملہ تھا ایسا بے کا، انہوں نے خود عمل، اگر راوی اپنی روایت پر خود عمل نہ کرے تو پتہ چلا ان کے نزدیک وہ روایت قابل عمل نہیں، تو جس طرح تم نے اصول شاشی کے اندر روایت پڑھی، جو جس نے نکاح کیا بغیر اذن ولی فنکاح ہوا باطل باطل باطل، راویہ کون ہے؟ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے عمل اس کے خلاف کیا، پتہ چلا یہ روایت ان کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، تفرق بالابدان، تعویل راوی لا یکون حجت علی غیرہ لا یکون رد احتمال آخر تقرر فی الاصول، ٹھیک ہے نا، راوی کا ایک تعویل کرنا، ایک ہے ظاہری معنی، ایک ہے اس کے اندر تعویل کرنا، ٹھیک ہے نا جی، تو ہمارے نزدیک ہے تفرق بالاقوال، اور خیار قبول اسے حاصل ہے، خیار مجلس حاصل نہیں، جی، مناظرہ رشیدی ہے، مناظرہ رشیدی ہے، کتاب چاہ رہے ہیں